اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29 نومبر 2021۔ تمام ساتھیوں کو سلام۔ اس میسیج کو شیئر کر دیجئے گا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کل ایک پرامن احتجاجی مظاہرے کی کال دی ہوئی ہے۔ بیک گراؤنڈ میں آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس نظر آ رہا ہوگا۔ تمام وفاقی ملازمین کے لیے یہ میرا میسیج ہے، خاص طور پہ وہ 3.5 لاکھ وفاقی ملازمین جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 25% لے رہے ہیں، جن کی تنخواہیں 100% سے کم تھی، ان کے لیے کہ تنخواہوں میں تفریق کم ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معاہدے میں جو دیگر شرائط تھیں اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، جس میں تمام ملازمین کو، تمام صوبوں کے ملازمین کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 25% رننگ بیسک پے پہ، وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن جو کہ تمام صوبوں کے اندر گزشتہ 6 سال سے ہو چکی، ٹائم سکیل پروموشن ان ملازمین کے لیے جو تقریباً 20-30 سال سے ایک ہی سکیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنا۔ معذرت کے ساتھ کہ اس میں ہمارے ملازمین جن کے حقوق کے لیے میں لڑائی لڑ رہا ہوں، اور دیگر ساتھی جو عملی طور کے اوپر اس کے اندر شامل ہیں، قائدین اور تنظیمیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ شرکت کرنا ضروری نہیں سمجھا، اپنی دکان قائم رکھی، اللہ ان کی دکان کو قائم رکھے۔ مگر ان ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ جو قائدین، جو یونینز، ایسوسیشنز اس مشترکہ لڑائی کے اندر شامل نہیں ہو رہی، ان سے پوچھا جائے کہ ایسی کیا وجہ ہے۔ بالوں کے ساتھ شاید یہ میری آخری ویڈیو ہو۔ احتجاجاً جن ملازمین کے لیے یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے، اگر آپ لوگ سنجیدہ نہیں ہوئے تو ایک کوشش کر کے کل اسی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے میں اپنا سر منڈواؤں گا، ٹینڈ کرواؤں گا، شرم دلانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے ان ساتھیوں کو جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا دفاتر میں بیٹھ کے اپنے رونے روتے ہیں، اپنے حق کے لیے باہر نہیں آتے، وزیر اعظم عمران خان تک اپنی آواز نہیں پہنچاتے۔ ہم نے آواز پہنچائی، ہمارے ہی وزیر اعظم نے، ہمارے ہی وزراء نے ہمیں ریلیف دیا، مگر وزارت خزانہ نے ٹیکس لگا کے، مہنگائی کر کے، یہ الاؤنس تو کیا اس سے زیادہ مرات ہمارے سے چھین لی واپس، اور ملازم جو ہے ایک دفعہ پھر بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے۔ اپنے جائز آئینی حق کے لیے پاکستان بھر کے ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ کل اپنے اپنے علاقے کے پریس کلب کے سامنے 2 ہو 4 ہو، ایک بھی بندہ ہے وہاں پہ جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے۔ وفاق کے جو ملازمین ہیں وہ بھی، اور جو پنڈی اسلام آباد کے ہمارے ساتھی ہیں، نزدیکی وفاقی ملازمین، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آپ پہنچیں۔ ہم نے مشترکہ طور کے اوپر آواز بلند کرنی ہے، خاص طور پہ ہمارے پینشنرز، اور ایک ایگریمنٹ ہماری لیڈیز ہیلتھ ورکرز، ہماری ان بہنوں کے حوالے سے بھی ہوا تھا، ان کی بھی اپ گریڈیشن رہتی ہے، جنہوں نے ہم بچوں کو، ہمیں پولیو کے قطرے پلائے، گھر گھر جا کے۔ تمام ملازمین اکٹھے رہیں اتفاق اتحاد کے ساتھ۔ خاص طور پہ جو ایک ایشو ریگولرائزیشن کے حوالے سے ہے کہ 5-5, 10-10, 15-15 سالوں سے کنٹریکٹ ڈیلی ویجز کے اوپر ملازمین ہیں، ریگولر سفارش کے اوپر اپنے چہیتوں کو بھرتی کر لیا جاتا ہے، اور جو ڈیسیز کوٹا کے اوپر امپلائیز ہیں وہ ہمارے ملازمین، یعنی کہ اگر میں مر جاتا ہوں دوران سروس تو میری پوسٹ بھی خالی ہوتی ہے، میرے بچے کو اس کی کوالیفیکیشن کے مطابق اگر بھرتی کیا جاتا ہے تو کنٹریکٹ یا ڈیلی ویجز کے اوپر کیا جاتا ہے۔ انتہائی افسوسناک۔ تمام ملازمین اپنے جائز آئینی حق کے لیے پرامن طور کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم یہاں پہ احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، جس طرح سے پہلے کرواتے آئے ہیں۔ 100% مجھے یقین ہے، امید ہے کہ وفاقی وزراء جن کو سب اچھے کی رپورٹ دی جا رہی ہے وہ اس کے اندر انٹروین کریں گے اور ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہم حکومت کا بازو ہیں، ہم حکومت کے حق میں کنونشن کریں گے۔ حکومت دشمن اور ملک دشمن قوتوں کو یہ پیغام پہنچائیں گے کہ ملازم غیر سیاسی
تھے ہیں اور آج کی ڈیٹ تک بھی ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی رہیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بحیثیت سرکاری ملازم کیا ذمہ داری ہیں، مگر بحیثیت پاکستانی گھر کے سربراہ ہوتے ہوئے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس تنخواہ کے اندر مجھے پتہ ہے کہ گزارا نہیں ہو رہا. خدا را اپنی آواز بلند کریں اتفاق اتحاد کے ساتھ. کسی کو لیڈری کا شوق ہے وہ یونینز فیڈریشنز پاکستان بھر کے جو نمائندے بنے پھرتے ہیں کہ آئیں آپ باہر نکلیں. یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نہیں نبھا رہے تو میرے جیسا ایک شخص اٹھتا ہے، غریبوں کی آواز اٹھاتا ہے اس پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے. تمام ملازمین اس میسیج کو شیئر کریں. ہر صورت میں کل یہاں پہ احتجاج پرامن طور کے اوپر ہم ریکارڈ کروائیں گے. تمام ملازمین نے شرکت کرنی ہے. خدا نخواستہ 10 فروری کی طرح اگر حکومت گرفتار کر لیتی ہے یا کچھ بھی ہے، ہر شخص نے باہر نکلنا ہے اور پرامن طور کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے. جو جائز آئینی حق ہے کسی صورت میں اس سے پیچھے نہ ہٹیں. اپنی آواز وزیر اعظم تک آپ نے پہنچانی ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی ہیں جن کی قائم کردہ کمیٹی بنی. انہوں نے ہمارے مسائل کا ادراک ہوا، ایک تحریری ایگریمنٹ ہوا اور 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملا، مگر بجٹ کے اندر اس کی دھچیاں اڑائی گئیں. جو 200% 300% تنخواہ بھی لے رہے تھے ان لوگوں کو بھی یکساں مرات بجٹ کے اندر یعنی کہ 10% اضافہ دیا گیا. ہمارے پینشنرز بیچارے بوڑھے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پینشن میں اضافہ نہیں ہو رہا. تمام ساتھی اٹھے اپنی آواز پہنچائیں. اسی حکومت سے انشاءاللہ تعالی ہمیں ریلیف ملے گا. اور خدا نخواستہ جو وزارت خزانہ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں حکومت کے آمنے سامنے ہمیں لانا چاہتے ہیں، میں 12 پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں. مجبوراً ہمیں دھرنے کی طرف جانا پڑے گا اور وہ دھرنا تب تک ہوگا جب تک مطالبات منظور نہیں ہوتے. ایک دفعہ پھر سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ہمیں ایسے سٹیپ کے اوپر مجبور نہ کیا جائے، مگر ہماری مجبوریاں مسائل غریب ملازمین کے ایسے ہیں خودکشیوں کے اوپر مجبور ہیں، مگر خودکشی اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے بچے در بدر ہو جائیں گے. اپنی تیاری رکھیں. کل ہر صورت میں وفاقی ملازمین نے پارلیمنٹ ہاؤس اور صوبائی ملازمین نے اپنے اپنے پریس کلبوں کے سامنے احتجاج کرنا ہے. بہت سے ساتھیوں کو صوبوں کے اندر کچھ تحفظات ہیں. میں انشاءاللہ تعالی 30 نومبر کے کل کے پروٹیسٹ کے بعد ڈیفینیٹلی اگر تعداد نہیں نکلتی ہے تو بال نہیں ہوں گے میرے سر کے اوپر. میں صوبوں میں بھی جاؤں گا، تمام ساتھیوں کے تحفظات دور کروں گا اور ہم دھرنے کی طرف انشاءاللہ تعالی جائیں گے. اس میسیج کو شیئر کریں. کل کے احتجاج میں آپ نے اپنی شرکت کو لازمی بنانا ہے. بہت شکریہ.